बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। मैंने आपको जो है वो यहाँ तक करवाया कि नई हुकूमत से तावन पर आमादा किया। अब यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है तहज़ीबुल इख़लाक़ का। तहज़ीबुल इख़लाक़ जो है वो उसके बारे में आपको बताती चलूँ। अपनी मज़हबी तसानीफ़ और रिसाला यानी दूसरी जो है वो तसानीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान का चूँकि ज़िक्र हो रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जिस शख्सियत का वो ज़िक्र कर रहे हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान हैं, जिन्होंने मुसलमानों की बाग दौड़ जो है वो संभाली और उनको आमादा किया तालीम की तरफ जो है, और उसकी जो है वो हुकूमत के साथ ताउन की तरफ जो है वो आमादा किया उनको। ये तहज़ीबुल इख़लाक़ जो है ये रसाला है, ये बड़ा अहम रसाला है। और इस रसाले का जो है वो मैं पस मंज़र आपको जो है बताती चलूँ कि इसको सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो 1800 जो है वो 70 में जो है वो जारी किया। कुछ जगहों पे जो है वो 69 भी 1869 है उसमें जारी किया। मुसलमानों की माशरती, सियासी और मुआशी इस्लाह और उर्दू अदब का फ़रोग़ इस रसाले के अहम मक़ासद थे। कह रहे हैं कि इस रसाले ने बहुत से जो हैं वो अदीब मुतारिफ़ भी जो है वो करवाए, और उर्दू नस्र की तरक्की में इस रसाले ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और लोगों को तहज़ीब सिखाने के लिए भी इस रसाले ने बड़ा, इस जरीदे ने, जिसका इजरा का मतलब होता है जारी करना, तसनीफ़ की जो है वो जमा है, तो ये जो है साबित कर दिखाया कि इस्लाम अक़ल के असूलों पर मबनी है। इस रसाले में जो मज़ामीन छपते थे उनका मकसद ये था कि जो बरसगीर के मुसलमान हैं उनको बताया जाए कि इस्लाम ऐन अक़ल के मुताबिक है, ये अक़ल से आरी या अक़ल से दूर जो है वो नहीं है, ये अक़ल के असूलों पर मबनी है। उनकी तालीमी मसाई 1877 में तकमील को पहुंची। कह रहे हैं कि जो उन्होंने तालीम के लिए मसाई कोशिशें जो की थी वो 1870 में जो हैं वो मुकम्मल हुई। किस वक्त मुकम्मल हुई? जब अलीगढ़ कॉलेज, जब जो है वो अलीगढ़ कॉलेज का इफ्तिताह हुआ। अब मैं आपको अलीगढ़ कॉलेज का जो है वो बताऊं। ये कॉलेज 1870 में अलीगढ़ के मकाम पर कायम हुआ। इससे पहले ये स्कूल था, स्कूल से जो है वो कॉलेज बना, और कॉलेज से फिर ये यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है इसको जो है वो हासिल हुआ। बाद में जो है वो यूनिवर्सिटी ये बन गई। तो इस इदारे का बड़ा ही अहम किरदार है अलीगढ़ कॉलेज का, मुसलमानों की जो तारीख़ है उसको बदलने में, मुसलमानों को तालीम याफ्ता बनाने में। यहाँ के पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। यहाँ के तालीम याफ्ता जो नौजवान थे उनकी कोशिशें जो हैं वो किसी तरह से भी जो है वो नज़रअंदाज जो है वो नहीं की जा सकती। जिन्होंने जो है वो यहाँ से फ़ारिग़ुल तहसील होकर यहाँ से उन्होंने जो है वो पाकिस्तान बनाने के लिए, और जो थी तहरीक थी क़याम पाकिस्तान की, उसमें बड़ा जो है वो अहम किरदार अदा किया। जो कम अज़ कम 30 बरस तक मुसलमानाने हिंद का वाहिद कौमी मरकज़ बना रहा। ये इदारा जो है वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज़ बन गया था। ये सिर्फ़ जो है वो इदारा तालीम के लिए नहीं था, बल्कि ये जो है वो सियासी लिहाज से भी इस इदारे को बड़ा जो है वो अहम मकाम हासिल है। तो कह रहे हैं कि 30 बरस तक ये वाहिद इदारा जो है वो मुसलमानों का था, जो बरे सगीर के मुसलमानों को तालीम याफ्ता करने और जो थी ये इसकी कोशिशें क़याम पाकिस्तान की, उनके लिए इसने बड़ा जो है वो अहम किरदार अदा किया। अब 1884 में सर सैयद ने पंजाब का दौरा किया, जहां ज़िंदा दिलाने पंजाब की कदरदानी से इनको बड़ी तक़वियत पहुंची। कहते हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों के दौरे किए। यहाँ पंजाब के दौरे का जिक्र कर रहे हैं, ज़िंदा दिलाने पंजाब की उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में किया हुआ कि पंजाब के जो लोग हैं वो बड़े ज़िंदा दिल हैं। बाकी बरे सगीर के जो इलाके हैं या सूबे हैं उनकी निस्बत जो पंजाबी हैं उनको जो है वो उन्होंने ज़िंदा दिल कहा है कि पंजाबी जो हैं वो बड़े ज़िंदा दिल होते हैं। उन्होंने जो है वो यानी उम्मीद जो है उसका दामन नहीं छोड़ा, और सर सैयद जो है उनकी बड़ी कदर की और उनके पैगाम को, उनकी तहरीक को जो है वो बहुत ज़्यादा सराहा।
پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے. اب یہ بھی انورٹڈ کاماز میں، یہ جو انورٹڈ کاماز میں جملے ہیں یہ بہت تشریح طلب ہیں اور بڑے جو ہیں وہ اہم ہیں، پرمعنی ہیں. کہہ رہے ہیں پنجاب کے مسلمان جو ہیں جب ان کو پیغام جو ہے وہ دیا، سر سید احمد خان نے ان کو اپنا منشور بتایا اور ان کو اپنی تحریک کے بارے میں بتایا، تو سر سید کی منادی پر، ان کی آواز پر جو ہے اس طرح پنجاب کے جو زندہ دلانے پنجاب ہیں وہ اس طرح دوڑے ہیں جس طرح کوئی پیاسا جو ہے پانی کی طرف دوڑتا ہے. کہ وہ یعنی متلاشی تھے، وہ اس تلاش میں تھے کہ ہمیں کوئی رہبر ملے، ہمیں کوئی رہنما ملے جس کی رہبری میں ہم اپنا سفر جو ہے وہ اس کا آغاز کر سکیں. ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا، یعنی پنجاب میں ایک ادارہ قائم کیا جو انجمن حمایت اسلام کا ہے، اور علی گڑھ میں، علی گڑھ جو ادارہ اس کا پہلے جو ذکر ہو چکے میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو انجمن حمایت اسلام جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ بتاتی چلوں کہ یہ جو ہے یہ ادارہ کیا تھا، اس کا کیا کام تھا، اس کا جو ہے وہ کیا کردار تھا جو ہے وہ لاہور میں قائم کیا گیا. یہ جو ہے خلیفہ حمید الدین نے 1884 میں لاہور میں اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. اس کی بنیاد جو ہے وہ کس نے رکھی؟ خلیفہ حمید الدین نے. اور یہ جماعت وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی گئی. اس انجمن کا مقصد مسلم طلبہ کو جدید خطوط پر تعلیم دینا. اب اس کا منشور دیکھیں کہ اس کا کیا تھا. اس انجمن کا بھی علی گڑھ جو کالج ہے اس کا مقصد بھی وہی تھا، اس انجمن کے قیام کا اور اس ادارے کے قیام کا بھی یہی مقصد تھا کہ ان کو جو ہے وہ کیا کرنا، مسلمان جو طلبہ ہیں ان کو جو ہے وہ تعلیم دینا اور ان کی جو ہے وہ دینی ثقافتی قدروں کو ترقی دینا اور مسلمانوں کو کانگریس کے عزائم سے باخبر رکھنا. یہ اس کے منشور تھے. اور اسکولوں کالجوں میں یتیم خانوں کا قیام جو ہے وہ اس کا بھی ایک مقصد یہ بھی تھا. اس انجمن کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے قیام پاکستان کے لیے اس ادارے نے انجمن حمایت اسلام نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا. کہہ رہے ہیں 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی. اب ایک اور نئی چیز جو یہاں پہ وہ متعارف کروا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. یہ تمام چیزیں ان کی اب جس طرح میں تفصیل آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے تشریح میں اسی طرح سے ان کی تشریح جو ہے اسی طرح سے بیان کرنی ہے. ان سب جتنے بھی واقعات اور جتنی بھی تحریکوں کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے میں ان کی آپ کو تفصیل ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. آپ نے ان کا جو ہے وہ تشریح میں مکمل طور پر ان کا احاطہ کرنا ہے اور ان کا جو ہے وہ لکھنا ہے. اب یہ کیا تھی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس؟ اس کی کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد سر سید نے 1886 میں رکھی. بڑے شہروں میں اس کا اجلاس سال میں ایک بار منعقد ہوتا تھا. اس کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی ترقی اور اصلاح. اس کا مقصد بھی یہی تھا. ان کے جتنے ادارے تھے، جتنے ان کی جو ہیں وہ تصانیف ہیں، جو بھی ان کا کام ہے وہ سب مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، جس کے اجلاس میں ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث بنتے. یعنی اجلاس ہوتا، وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا اور اپنے منشور کے بارے میں اور مسلمانوں کو نئی زندگی جو ہے اس کی طرف آنے کا جو ہے اس کی طرف راغب کیا جاتا. اب 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کہتے ہیں، ختم کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے. اب یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے بھاشا زبان. میں آپ کو بھاشا زبان کے بارے میں بھی جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ بتا دوں کہ بھاشا زبان جو ہے وہ کیا تھی اور ہندو جو ہیں، بنارس کے ہندو جو ہیں وہ اس کو کیوں رائج کرنا چاہتے تھے اردو کو ختم کر کے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور اس کو ختم کر کے کیا کیا جائے؟ بھاشا زبان رائج کی جائے. بھاشا جو ہے وہ زبان کیا ہے؟ ہندو اردو کے مقابلے میں بھاشا زبان کو ہندوستان میں رائج اس لیے کرنا چاہتے تھے. یہ وہ امر تھا جس سے ہندوؤں کی مکاری جو ہے وہ کیا ہوئی؟ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ گئی اور وہ سمجھتے تھے کہ بھاشا جو ہے یہ مختلف زبانیں ہیں ہندوستان میں جو بولی جاتی تھی. بھاشا بھی اسی طرح سے زبان تھی جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بولی جاتی تھی اور سمجھی جاتی تھی. یہ بھی بڑی اہم جو ہے وہ زبان تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ اب جب انہوں نے یہ رائج کرنے کی کوشش کی تو ہندوؤں کی مکاری کھل کر سامنے آ گئی اور مسلمانوں نے یہ دیکھ لیا کہ اب جو ہے وہ اکٹھا رہنا ممکن نہیں ہے.
ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا یہ پہلا، سر سید کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا، ورنہ اس سے پہلے میری یہ کوشش تھی کہ ہندو اور مسلمان مل کر جو ہیں وہ چلیں، اور مل کر، چونکہ ہم ایک جو ہے وہ خطے کے رہنے والے ہیں، بر صغیر ہمارا ہے، اور ہم مل کر جو ہے وہ انگریز کو بھگانے کی کوشش کریں، لیکن اب جو ہے وہ اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ہے ان دونوں قوموں کا ایک ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے، اور کسی طرح سے بھی، یہ بھی انورٹڈ کاماز میں جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ یہ دونوں قومیں، پہلا موقع تھا کہ سر سید احمد خان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ دونوں قوموں کا اکٹھے ہو کر چلنا ممکن نہیں ہے، اور نہ وہ دل سے کبھی ایک ہو سکیں گی، اور نہ کسی ایک منشور پہ جو ہے وہ کبھی اکٹھی ہو سکیں گی، کیونکہ دونوں کی جو ہے وہ سوچ اور دونوں کا مذہب، ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ پیراگراف مکمل ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ پیراگراف جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔